جب ہم نے یہ شروع کیا نا 4 شادیوں والے تحریکیں اور بیانات، اور خود بھی بھوکتے، تو اپنی پرسنل باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیا کریں یار، جب تک اپنی پرسنل بات نہیں کرو نا تو وہ موٹیویشن بھی نہیں ملتی. اور ہم نے تو کی ہی شادیاں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کی ہیں، تو اپنے واقعات بتانے پڑتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار یہ اپنی شادیوں کے واقعات دنیا میں پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے یہ آدمی، شہرت کا بھوکا ہے یا کیا ہے. بھائی ہم نے کی ہی کس لیے ہے. میں جب دوسری شادی کی نا تو کتاب بھی لکھ رہا تھا، میں سے بیٹھا ہوا لکھتا رہتا تھا. اس وقت کمپوزنگ کا اتنا رواج نہیں تھا، 2005 کی بات ہے. تو قلم سے لے کے لکھتا رہتا تھا. پھر پوری رات تو میرے بڑے سے چھوٹے بھائی وہ مجھے کہنے لگے یہ کیا لکھ رہے ہو. میں نے کہا 4 شادیوں پہ کتاب لکھ رہا ہوں. وہ حافظ بھی ہیں. اچھا وہ بھی کوئی میری دوسری شادی سے خوش، کوئی بھی خوش نہیں ہوتا، خاندان میں خامخواہ کا پھڈا ڈال دیا. تو مجھے کہنے لگے بس کر لی نا، ٹھیک ہے کر لی، بس صحیح ہو گئی یار. لوگ کر لیتے ہیں، مخالفت مول لے کے بھی کر لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اچھا کیا، کچھ کہتے ہیں برا کیا. یعنی ان کی رائے میں کام تو اچھا نہیں کیا، لیکن جب کر لیا تو مٹی ڈالو بس ٹھیک ہے ہو گیا. اب یہ کیا بیٹھ کے کتابیں لکھ رہے ہیں بیٹھ کے، میں نے یہ کیوں کی ہے بھائی. مطلب ان کا یہی تھا، یعنی اتنا فنٹر بننے کی تو تم کو بہت بڑی شخصیت ہو. مطلب اب میں اپنے الفاظ میں ان کا جو اسٹائل تھا نا، اس کے اندر جو اسٹائل بھی ایک خبر ہوتی ہے، اس کے اندر بہت سارے آرڈر چھپے ہوئے تھے. ان کا اسٹائل مجھے بھی یاد ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں ٹھیک ہے نا. کہنے لگے کیا کر رہے ہو. میں نے کہا بڑے بھائی ہیں مجھ سے، تو میں نے کہا کہ وہ 4 شادیوں پہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ یہ کیوں کرنی چاہیے. مجھے کہنے لگے آپ نے کر لی نا، ٹھیک ہے کر لی. بڑے مختصر سے نا ایک ایسا، یعنی انتہائی سنجیدہ لہجے میں بعض دفعہ ایک آدمی بہت وزنی بات کہہ کے نکل جاتا ہے نا، تو اس طرح کا اسٹائل تھا ان کا. میں نے کہا بس کر لی نا، ٹھیک ہے کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں. مطلب اب یہ تھا کہ دنیا کرتی ہے بھائی، کچھ لوگ برا کہتے ہیں، کچھ اچھا کہتے ہیں، بس کر لی بس ٹھیک ہے، اچھا کیا برا کیا ایک بات تھی، ختم ہو گیا، پھڈا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے. اب اس کو ڈیفائن کرنا کہ میں اتنا اچھا کیوں ہوں کہ میں نے دوسری کی ہے، یہ تو گویا ایک قسم کا تکبر ہو گیا نا، کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا فنڈر سمجھ رہا ہے. اس کو ڈیفائن کرنے کی کیا ضرورت ہے، قوم کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے کہ کیوں کی اور اس کے کیا فائدے ہیں. کر لیا بھائی، دنیا میں بہت سے لوگوں نے کی ہیں، تم نے بھی کر لی. ہاں ٹھیک ہے کچھمبے کا کام کیا، ہمیں بھی حیرانگی ہوئی یہ کیا ہو گیا، یہ ہو کیا گیا. لیکن جب ہو گیا تو کیا ہے، یہ تھوڑی کہ امام مہدی آ گئے ہیں یا دجال آ گیا ہے، کوئی اتنا بڑا واقعہ تھوڑی ہوا ہے. ہو گئی ٹھیک ہے اب نکلو ختم کرو، یہ بیٹھ کے کتابیں لکھ رہا ہے بیٹھ کے. تو اس وقت لوگ مجھے یہ کہتے تھے، تو میں اس لیے کتاب لکھ رہا تھا کہ واقعی ہم نے تو لوگوں میں اس فلسفے کو پروموٹ کرنے کے لیے کی تھی نا، تو ہمیں تو کتاب لکھنی تھی، تو اس لیے اپنے واقعات مجبوراً بیان اسی لیے کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے جب پیغام بھیجا نا، جو میری سیکنڈ وائف تھی ان کے پہلے سے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تو مجھے یہی ہو رہا تھا کہ یار یہ بچے میں کیسے ایکسیپٹ کروں. اپنے بچے پہلے سے موجود ہیں، پھر ان کے بھی بچے، پھر ہم دونوں کے بچے، پھر وہی کیس ہو جائے گا جو آفس سے فون آیا تھا کسی کا، ایک خاتون کا فون آیا آفس میں اپنے شوہر کے پاس کہ میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا، پہلے گھر میں جلدی آئیں بڑا پھڈا ہو رہا ہے. شوہر نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، پھر میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا، پھر آپ کے جو پہلی وائف سے بچے تھے اس نے میرے بچوں کو مارا، پھر آپ کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا. تو یہ لطیفہ بھی سنا ہوا تھا ہم نے. تو میں نے کہا یار میں کسی کے اپنے بھی بچے ہیں، پھر کسی کے بچے کے، جب اپنے نہ ہوں تو انسان ایکسیپٹ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے ہوں تو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو ایڈجسٹ کیسے کریں گے، پھر دل نہیں مائل ہوتا، یہ انسان کی نیچر ہے. یہ بات ہے تقریباً 2008 کی. اور پھر ہدایہ میں ہم نے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مولانا صاحب، ہدایہ میں ایک مسئلہ بھی پڑھا تھا پڑھی ہوگی عبارت آپ نے، کہ عورت جب کہیں شادی کرتی ہے تو اسے بچے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے اگر حقیقی باپ موجود ہے. کیوں؟ جو سوتیلا باپ ہے اپنے بچوں کے ہوتے ہوئے
دوسرے کے بچوں کو یاراہو شہدرا ایسے دیکھے گا، یوں کر کے، آنکھ بھر کے نہیں دیکھے گا ٹیڑھی آنکھ سے، یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. ہدایہ کی عبارت ہے نا، قانون کی کتاب ہے فقہ کی. تو اس میں بچوں کا کیا ہے؟ نقصان ہے. حقیقی باپ کے ہوتے ہوئے سوتیلے، اور لاء بھی شریعت کا یہی ہے. اگرچہ آج کل اس لاء پر عدالتیں نہیں عمل کروا رہی ہیں. عدالت تو کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بچہ، وہ تو پھر میں غصے میں آ جاتا ہوں، جذباتی ہو جاتا ہوں، کیونکہ دیکھ رہے ہیں نا لوگوں کے حالات. تو قانون شریعت کا یہی ہے کہ عورت اگر کہیں شوہر کے خاندان سے باہر شادی کر لے، شوہر کے خاندان میں ہی کرے گی، بچے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے، کیونکہ جو نیا ہسبینڈ ہے وہ ان بچوں کا ریلیٹیو ہوگا تو وہ محبت دے دے گا. لیکن بالکل اجنبی جگہ جا رہی ہے تو بچے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، کیونکہ سوتیلا باپ اپنے اور ان کے بچوں میں کیا کرے گا؟ فرق کر سکتا ہے. تو یہ عبارت بھی ہمارے سامنے تھی کہ یار ہم ایسا نہ یوں کر کے دیکھ رہے ہوں. تو لیکن یہ تو لاء ہے نا، قانون ہے، یہ ترغیب تو نہیں ہے. اب اوریجنل باپ اگر رکھ ہی نہ رہا ہو تو پھر کیا کرے عورت؟ پھر تو سوتیلے نہیں سنبھالنا ہے نا. تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے ایک جامعہ میں ہمارے ایک استاذ تھے، ان کو اپنی یہ مجبوری بتائی کہ یار میں ایک جگہ شادی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن بچے جہیز میں مل رہے ہیں، 2 بچے مل رہے ہیں، ایک بچہ ایک بچی. تو میرا دل اس پہ آمادہ نہیں ہے. تو انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جس پر میں ہمیشہ اشکال ہوتا تھا نا کہ یار اللہ نے یہ قید کیوں لگائی کہ سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلی ہو. انہوں نے کہا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پلی ہوں ان سے نکاح بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام. تو انہوں نے کہا یہ قید اتفاقی ہے. اتفاقی کا مطلب اللہ نے کلچر کی رعایت کر کے اس قید کا اضافہ کر دیا کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا تھا. جیسے میں نے بتایا نا، آپ کے ابا نے کہا ستار بھائی جو عالم ہیں ان کا اکرام کرنا، حالانکہ وہ عالم نہیں نکلے، لیکن انہوں نے عالم کیوں بڑھا دیا؟ اس لیے کہ عام طور پر ان کے گھر میں جو مہمان آتے تھے وہ سارے کیا ہوتے تھے؟ عالم. عام طور پہ جس کے داڑھی پگڑی ہو اور شلوار ٹخنے سے اوپر ہو، گیٹ اپ ہو، تو عام طور پہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ عالم. تو ابا نے اس کلچر کی رعایت کر کے عالم کی قید بڑھا دی تھی. تو اللہ میاں نے بھی صحابہ کے کلچر کی رعایت کر کے کہ عام طور پر اس وقت صحابہ جب سوتیلی بیٹیوں کی ماؤں سے نکاح کرتے تھے تو بچیوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا کرتے تھے. تو یہ عادت تھی صحابہ کی جس کو قرآن نے کیا کر دیا؟ ہائی لائٹ. اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ دیکھو اس شرط کا کوئی فائدہ نہیں ہے حکم پر، لیکن اللہ نے یہ بیان اس لیے کی کہ اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا ایک آدمی 4 شادیوں پہ درجنوں ترغیبات دے رہا ہوگا، وہ بھی اس عمل کے لیے تیار نہیں ہوگا. اتنا اس معاشرے میں دوسروں کے بچوں کو گود لینے کے عمل کو قابل نفرت بنا دیا گیا ہوگا. تو اگرچہ یہ قید بڑھانا ضروری نہیں ہے لیکن میں اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ کل ایسے لوگ جو اس عمل کو اتنی ترغیب دے رہے ہیں وہ بھی ذہنی طور پر بچی کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ صحیح ہے نا. تو جب وہ یہ شرط پڑھیں گے تو ان کو بھی موٹیویشن ملے گی اور دوسروں کو بھی وہ موٹیویٹ کریں گے. جب میں نے یہ شرط پڑھی ہے نا، میں نے کہا اللہ میاں تو ذکر کر رہے ہیں تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں، سوتیلی بیٹیاں. تو میں ایسا جذباتی ہو گیا، میں نے کہا اب کسی کا باپ مجھے روک، کیونکہ بہت سے لوگ منع کر رہے تھے کہ ابے نہیں یار بچوں کو نہیں ایکسیپٹ کرو یار، یہ تو دیکھو ایک تو تم شادی کر رہے ہو، ایک تو الٹا کام شادی، اوپر سے ڈبل الٹا یہ ہے کہ بچے بھی جہیز میں مل رہے ہیں. مجھے ایسی موٹیویشن ملی ہے کہ میں اس وقت گیا اور میں نے تنہائی میں اپنے آپ سے کہا کہ کسی کے باپ میں دم ہے تو اب مجھے روک کے دکھائے. سالہ ایسی کی جب اللہ کی طرف سے موٹیویشن مل گئی یار. اللہ تو کہہ رہے یہ تو رواج کا حصہ تھا. تو صحابہ کا رواج تو یہی تھا کہ جب کسی عورت سے نکاح کرتے تو اس کے بچوں کو بھی پال لیا کرتے. تو میں نے کہا جب وہ تھے تو ہم ہندوؤں والے نظام کو لیں یا صحابہ والے نظام کو لیں؟ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اس بچی ہمارے گھر میں پلی، بیٹا بھی پلا، ابھی بیٹی کی ہم نے شادی بھی کی ہے، تھوڑے دن 1-1.5 مہینہ ہوا ہوگا. تو ہمیں تو بڑی روحانی خوشی ہوئی یار، اللہ نے ایک ٹوٹی پھوٹی نیکی کا کام ہم سے، ہمارے گھر سے رخصت ہوئی وہ. تو ایک ذہنی سکون بھی ملتا ہے انسان کو کہ یار کوئی تو ہم نے زندگی میں ٹوٹا پھوٹا اللہ نے ہم سے نیکی کا کام لیا. ایک ہوتا ہے یتیم خانے میں بچوں کو جا کے کھلانا، ایک ہوتا ہے کفالت کرنا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. عزت کی روزی کی جو حیثیت ہے وہ بھکاری پن سے کسی کو دو گے،
ہمارے نبی نے یتیم بچوں کو اپنی کسٹڈی میں رکھا ہے. اور کمال کی بات دیکھو یار, کمال دیکھو, ہمارے نبی کی 9 بیویاں, کھانے کو روٹی نہیں ہے بھائی. ام سلمہ سے نکاح کر رہے ہیں جو بیوہ ہیں, اتنی غربت میں ایک اور شادی بھی کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ. اس وقت پتہ نہیں کتنی زوجات تھیں, اتنی غربت میں حضرت ام سلمہ سے نکاح بھی کر رہے ہیں, وہ بیوہ ہیں, اور ان کے 2 بچے بھی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ, ایک تو میری عمر بہت زیادہ ہے, میں آپ سے کیوں نکاح کروں, میری عمر بہت زیادہ ہے, دوسرا میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, یہ کہاں جائیں گے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, انا اسن منکا, تمہاری عمر اگر زیادہ ہے تو میری تو تم سے بھی زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, تو میری تو تم سے بھی زیادہ ہے. اور رہا بچوں کا مسئلہ, تو الی اللہ و الی رسولہ, ان کو بھی لے آؤ. میں ان کو چھوڑ کے آنے کا نہیں کہہ رہا. اتنی غربت جس میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, پیون زدہ کپڑے ہیں, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, مزید شادی بھی ہو رہی ہے, اور مزید بچوں کو اپنی کفالت میں لیا بھی جا رہا ہے. اس حدیث سے, جو بالکل صحیح حدیث ہے, اس سے اسلام کی سوچ کا پتہ چلتا ہے. آپ نہ غربت میں شادی کرنے کے لیے تیار ہو, شادی ہو گئی تو اپنی آمدن کی وجہ سے بچے بھی زیادہ پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اسلام بالکل الٹا چلا رہا ہے آپ کو, کہ انتہائی غربت میں ایک نہیں زیادہ بھی کر سکتے ہو, اور اپنے بچوں کی اسپیڈ تو جتنی بھی ہو, آپ دوسروں کے بچے کو پالنے میں بھی اپنی جیب نہ دیکھو. بہت مشکل ہے. یہاں سے اب سیٹنگ ہماری اور آپ کی راستے الگ ہونا شروع. اب تک آپ کو سب سمجھ میں آ رہا تھا, اب آپ کا راستہ الگ اور ہمارا اسٹیشن. آج سب سے بڑی بچوں کی پیدائش میں رکاوٹ کیا ہے یار؟ مہنگائی. مہنگائی اجازت نہیں دیتی کہ 2 بچوں سے زیادہ ہم پیدا کریں. وہاں کیا ہو رہا ہے, نسل روکنے کا, تو وہ تو اللہ نے ہی آپ کو کم اولاد دی, وہ تو اللہ کی حکمت تھی, صرف 4 بیٹیاں آپ کو ملی, وہ تو اللہ کی, نبی نے تو نہیں, نبی نے تو ترغیب دی ہے بھائی نسل بڑھاؤ. اتنی غربت میں نہ صرف یہ کہ نسل روکی نہیں جا رہی, بلکہ دوسرے بچوں کی بھی بیوہ سے شادی کر کے اس کے بچے بھی اپنی کسٹڈی میں لیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس کی عقلی لاجک کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا یار, یہ تو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے احکامات دے رہا ہے نا. بھائی آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ نہیں ہے کہ یار سالے تمہاری جیب میں ڈھیلا ہے نہیں اور تم کیا کرنا شروع کر دو, شادی کرو. ایک بڑا ایک لاجک کی بات کرتا ہے نا, خوب سمجھ لو. اسلام جو لاجک کی بات کرتا ہے نا, وہ لاجک ہوتی ہے جس کی طرف بڑے بڑے ذہین لوگوں کے دماغ نہیں جاتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, قرآن کہتے ہیں یہ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اوپر سے. یہ لاجک یہی ہے کہ اگر آپ غربت کی وجہ سے نکاح چھوڑ دو گے مہنگائی کی وجہ سے, تو ایک عورت کا سارا برڈن یا تو اس کے اپنے اوپر آئے گا مہنگائی میں, یا اس کے باپ پہ آئے گا. نہیں یہی بات سمجھ. تو مہنگائی میں اسلام یہ کہتا ہے کہ 6 بیٹیوں کا باپ اپنی 6 بیٹیوں کو کھلائے, وہ افورڈ نہیں کر سکتا, بہتر ہے کہ جوان آدمی کے حوالے کر دو, خرچہ کس پہ ڈالو. تو مہنگائی میں شادی کی اہمیت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ کہتے ہو یار اس مہنگائی میں کیسے پالوں گا, تو اللہ کے بندے مہنگائی صرف تیرے حق میں تھوڑی بنی ہے, اس عورت کے حق, جو بیوہ عورت کیسے پالے گی اپنے آپ کو اس مہنگائی میں. ہمارے نبی کہتے تھے بھائی اس غربت میں ام سلمہ تمہیں نہیں پال سکتا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کوئی بھی نکاح نہیں کر رہا مجھ سے اس غربت کی وجہ سے, کیونکہ زیادہ تر لوگ کیا ہیں, غریب ہیں, اور جو مالدار ہیں انہوں نے تو پہلے ہی 4 کر لی ہیں. یہی کہتی نا, تو اس غربت میں کہاں جاؤں گی. تو اسلام کیا کہتا ہے, غربت میں مہنگائی میں عورت کا خرچہ کس پہ ڈالا جائے, اس کے شوہر پہ ڈالا جائے. باپ کے بجائے کس پہ ڈالا جائے, شوہر پہ. اس کے بچوں کا خرچہ بھی سوتیلے باپ پہ ڈال دو اگر اس کا حقیقی باپ نہیں ہے. تو مہنگائی میں غربت میں نکاح کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بولو بڑھ گئی ہے, تاکہ لڑکیوں کے باپوں کا بوجھ ان لڑکیوں پہ, ان باپوں پہ کم ہو. فیملی پلاننگ والوں نے اس کا حل یہ سوچا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے, پیدا ہی نہ کرو تاکہ ٹینشن ہی نہ ہو. یہ بھی حل نہیں ہے, اس لیے کہ جب 2 بچوں والا فلسفہ چلے گا تو لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھے گا, کیونکہ ہر آدمی کو بیٹا لازمی چاہیے.
جس کے بیٹا ہو گیا ایک بیٹی کے بعد بند کرا دے گا, جس کے بیٹا نہیں ہوا ایک بیٹی کے بعد دوسری, دوسری کے بعد انتظار میں تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, یار شاید اب بیٹا ہو جائے. تو 6 لڑکیاں تو ہوں گی, لڑکے 8 6 نہیں ہوں گے, تو گروتھ ریشو لڑکیوں کا بڑھ جائے گا. اس سے غربت مہنگائی میں اور ان کا بیڑا غرق ہوگا. تو پٹرول جتنا مہنگا ہو جائے میرے بھائی, اس میں نکاح کی کثرت کی اہمیت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. لیکن ڈھیٹ ہو آپ لوگ,